بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بچوں کو میری طرف سے آج کا ذی الحجہ کا پہلا جمعۃ المبارک ہو، اور یہ جو ماہ مبارک اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور اس کے اندر بیٹا جو ہے نا کثرت کے ساتھ بنسبت عام دنوں کی اس کے اندر ذکر اذکار بھی کریں، اور اگر اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ان دنوں اگر روزے بھی رکھ لیے جائیں تو ان کے بڑے فوائد ہیں، خاص طور پر جمعہ اور پیر کے روزے کی ان دنوں کے اندر بھی بڑی فضیلت ہے۔ اچھا بیٹا، آج جس ٹاپک کو ہم نے پڑھنا ہے، آج ہم اپنے مضامین کو شروع کرنے لگے، کیونکہ بچے کافی دنوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ سر ہم نے جو ایسے ہیں مضامین کب شروع کرنے ہیں، تو آج ہم اس کی ابتدا کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا جو کویسچن ہے نا یہ 20 مارکس کا ہے، تو اس پر بھی ہماری اچھی محنت ہونی چاہیے۔ آج ہم جس مضمون کو ریڈ کرنے لگے ہیں وہ ہے اسوہ حسنہ۔ تو یہ باقی اس کے میں نے متبادل عنوانات لکھے، یعنی اصل اسوہ حسنہ جو ہے نا اس پر یہ مضمون ہے، اب اس کی جگہ پیغمبر اسلام آ جائے تب بھی یہی لکھنا ہے، محسن انسانیت آ جائے تو بھی جس کی ہم ریڈ کرنے لگے یہی آ جائے گا، انسان کامل آ جائے تو بھی یہی مضمون ہوگا، پیغمبر اعظم آ جائے تو بھی یہی مضمون ہوگا۔ یعنی بعض اب اس طرح ہوتا ہے کہ بچوں کو ادھر تو کوئی متبادل، یعنی آپ نے اسوہ حسنہ کے نام سے یاد کیا اور اگر ادھر آگے انسان کامل تو بچے پریشان ہو جاتے ہیں کہ لو جی اب پتہ نہیں یہ تو ہمیں سر نے کروایا ہی نہیں۔ تو یہ اس کے متبادل عنوانات، ان عنوانات میں سے کوئی بھی آ جائے تو آپ نے یہی والا لکھنا جو ابھی ہم پڑھنے لگے۔ اس کے بعد ہادی اعظم، رحمت عالم، رہبر انسانیت یا میری پسندیدہ شخصیت۔ اب اس میں ویسے آپ علامہ اقبال بھی لکھ سکتے ہو، آپ قائد اعظم بھی لکھ سکتے ہو، مولانا الطاف حسین حالی بھی لکھ سکتے ہو، کوئی بھی آپ لکھ سکتے ہو، اور اس پر نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کے حوالے سے بھی لکھ سکتے ہو۔ تو نبی علیہ السلام سے بڑھ کر تو ہمیں کوئی اور پسندیدہ شخصیت نہیں۔ اس طرح معلم اخلاق، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی اس طرح کا متبادل عنوان آ جائے تو آپ نے یہی لکھنا ہے۔ خیر البشر یہ بھی ایک ٹاپک، یہ بھی اس پر بھی آپ یہی لکھ سکتے ہو۔ تو بیٹا پہلے ہم نے اس کی کچھ ہدایات پڑھنی ہیں۔ 10th میں آپ اگرچہ ان مضامین کو آپ لوگ کر کے آئے ہو، لیکن اس کے باوجود اس کا لغوی معنی، اصطلاحی تعریف اور کچھ ضروری ہدایات میرے پاس جو شرح سرمایہ کی بک ہے اس پر 311 صفحہ پر لکھا ہے مضمون نویسی، یہاں سے جو ہے اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ تو آج ہم اس کی کچھ ہدایات بھی پڑھیں گے اور ساتھ آگے جو ہے پھر اس کی ریڈنگ بھی کرتے ہیں۔ مضمون نویسی کا لفظی معنی ہوتا ہے مضمون کا لکھنا، تعریف اور مفہوم۔ مضمون عربی زبان کا لفظ ہے۔ مضمون کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا، جس کے معنی یعنی بیان کرنا، مطلب، مفہوم، کسی موضوع پر تحریر، انشاء، ضمن میں لیا ہوا ہے، یعنی یہ سارے مضمون کے لفظی معنی۔ یہ انہوں نے معنی کہاں سے بتائے ہیں؟ یہ بحوالہ فیروز اللغات، یہ اردو کی ڈکشنری ہے، ٹھیک ہے؟ تو بیٹا جن بچوں کے پاس موبائل کی سہولت ہے تو اگر وہ آپ اس کو فیروز اللغات کو اگر آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں تو بڑا فائدہ ہوگا۔ یعنی بعض دفعہ آپ کو کسی بھی مشکل لفظ کا معنی دیکھنے کی ضرورت ہو، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ شرح سرمایہ پر بھی نہیں ملتا۔ تو اب ایسے ہی جو ابھی ہم پڑھنے لگے ریڈنگ کریں، اس میں جو مشکل الفاظ ہوں گے تو انہوں نے الگ سے اس کے معنی تو دیے نہیں۔ تو جس طرح آپ کے پاس انگلش کی ڈکشنری موجود ہوتی ہے، اس طرح اردو کی بھی یہ بڑی مشہور لغت ہے، ڈکشنری ہے فیروز اللغات، تو اس سے بھی آپ اپنی ان معانی کو دیکھ سکتے ہو۔ تو یہ اس کا لفظی معنی تھا، اور اس کی تعریف کسی موضوع پر مدلل کا معنی ہوتا ہے دلیل والی، اور ادبی انداز میں اظہار خیال کرنے کو اردو میں مضمون، جبکہ انگریزی میں ایسے کہا جاتا ہے۔ مضمون بھی اسی کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں، اس لیے اس کے موضوعات ان گنت ہیں۔ ایک معیاری مضمون میں زبان و بیان کی دل فریبی کا معنی ہوتا ہے دل کو چھو لینے والی جو تحریر کے ساتھ ساتھ مضمون نگار کے وسعت علم اور مشاہدہ کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ اب ایک تو اس میں یہ کہ کوئی جس طرح نا کہ یعنی بورڈ کی طرف سے کوئی ہمیں 20 مضمون دیے گئے ہوں کہ آپ نے یہ کرنی ہے اور ان میں سے 3 آ جانے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ کسی بھی ٹاپک پر
دے سکتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ 3 آنے ہیں، آپ نے ایک کرنا ہے اور جہاں سے مرضی آپ اس کا میٹیریل اٹھا سکتے ہو۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ شرح سرمایہ پر ہی جو میٹیریل اسی کو یاد کریں، اور بھی جو ہینڈ بکس ہیں وہ بازار کے اندر معاون ادب ہے، فردوس ادب ہے، اپنا اردو کے نوٹس ہیں، اور بھی تعمیری ادب ہے، شان ادب ہے، معاون ادب ہے، مختلف قسم کی آئینہ اردو ہے۔ تو آپ جہاں سے مرضی نیٹ سے ریسرچ کر کے آپ جہاں سے مرضی جو بھی مضمون اس کا جو مواد اس کا میٹیریل ہے آپ وہاں لے سکتے ہو۔ تو ادھر انہوں نے صرف آپ کا مواد اور میٹیریل دیکھنا ہے کہ بچے کی لفاظی کیسی ہے، وکیبلری کیسی ہے، تو 20 نمبر آپ کو مل جائیں گے۔ جو پیپر مارک کرنے والے وہ ذرہ پر بھی نہیں دیکھتے کہ انہوں نے کس بک سے لکھی، انہوں نے بس اس کے جو مضمون دیا ہے اس کے متعلق جو ہے نا انہوں نے مواد کو دیکھنا ہے۔ اب مضمون نویسی کے لیے ضروری ہدایات، کچھ ہدایات اگر ان کو آپ مد نظر رکھیں گے تو آپ کا مضمون بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ امتحانی پرچے میں مضمون نویسی کا سوال آخر میں ہوتا ہے، اینڈ والا کویسچن بیٹا یہ ہوتا ہے، اس کے 20 نمبر ہوتے ہیں۔ طلباء کو چاہیے کہ اس سوال کی تیاری کے لیے درج ذیل ہدایات کا مطالعہ کریں، یعنی جو نیچے ہدایات دی گئی ان کو پڑھیں، ان کی روشنی میں سوال کو حل کرنے کی کوشش کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کر سکیں۔ نمبر 1، پرچے میں دیے گئے عنوانات میں سے ان عنوانات کو منتخب کریں جو آپ کے ذوق طبع، نظریات یا مزاج سے زیادہ مناسب رکھتا ہو اور اس موضوع کے متعلق آپ کے پاس معلومات بھی ہو۔ کیا مطلب؟ 3 مضمون آئیں گے، آپ اس میں سے اس جو مضمون کا انتخاب کریں کہ جس کا میٹیریل آپ کے پاس زیادہ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ میرے مزاج سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے اور میں اس پر بہت کچھ لکھ سکتا ہوں، تو آپ اس مضمون کا انتخاب کریں۔ نمبر 2، عنوان کے انتخاب کے بعد اس کا ایک خاکہ بنا لیں۔ اس مقصد کے لیے جوابی کاپی کے ایک صفحے کو بطور رفع عمل استعمال میں لیں اور اس پر وہ نکات مختصر درج کر لیں جو لکھنا چاہتے ہیں، ان کو ترتیب دے لیں اور پھر مضمون لکھنے کے دوران میں ان نکات سے مدد لیں۔ کیا مطلب کہ آپ نے جب مضمون کا انتخاب کر لیا کہ مثلا میں نے یہ والا مضمون لکھنا ہے، اب وہ جو آپ کو کاپی ملی ہوئی ہے جس پر آپ نے پیپر حل کرنا ہوتا ہے، تو اس میں سے لیڈ پینسل لیں اور ایک پیج پر اینڈ پر کسی پیج پر آپ لکھ لیں رف عمل، اور جو مضمون کا جو آپ کا میٹیریل ہے نا اس کو اپنے طور پر ترتیب دے لیں کہ میں نے یہاں سے ابتدا کرنی ہے، اور ایسے کرتے کرتے آپ نے جو ہے نا وہ ایک خاکہ سا بن جائے گا، اور وہ جو خاکہ جب آپ بنائیں گے تو پھر لکھنے میں آپ کو ذرا آسانی ہو جائے گی۔ آپ اس خاکے سے مدد لے کے، یعنی اس میں جو ہے نا وہ ترتیب ہوتی ہے، جس طرح کوئی بھی اچھا سپیچ کرنے والا ہوتا ہے نا تو بعد اب انہوں نے چھوٹی سی پرچی بنائی ہوتی ہے اور اس کو آگے وہ رکھا ہوتا ہے، تو یہ نہیں کہ اس پر اس نے ساری تقریر لکھی، تو صرف اس نے وہ نشانات لگائے ہوتے ہیں کہ میں نے اس چیز کو جو بنیادی چیز اس کو اس نے ہائی لائٹ کیا ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک خاکہ سا بنا ہوتا ہے کہ اس ترتیب سے میں نے اپنے ٹاپک کو لے کر چلنا ہے۔ تو ایسے آپ اگر اپنے لیڈ پینسل سے رف عمل لکھ کر اس میں ترتیب دے لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن کئی بچوں کی حافظے اگر اچھی ہوتے ہیں تو وہ رف عمل کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ نمبر 3، ابتدائی پیراگراف میں موضوع کا تعارف کریں، لیکن تمیدی پیراگراف ایسا ہونا چاہیے کہ پڑھنے والے کی توجہ فوراً موضوع کی طرف ہو جائے، یعنی آپ نے ابتداً جس موضوع پر آپ نے گفتگو کرنی ہے، تو جس طرح فرسٹ ایئر میں آپ نے مکالمہ کے شروع میں تمیدی منظر نامہ لکھتے تھے، ادھر ہیڈنگ تو نہیں دینی تمیدی منظر نامہ کی، لیکن یہ ہے کہ آپ کچھ اس انداز کے ساتھ اس کی ابتدا کریں کہ جو پڑھنے والے اس کو فوراً پتہ چل جائے کہ اس ٹاپک پر یہ بچہ لکھنے والا ہے۔ نمبر 4، تمیدی پیراگراف کی تعداد 1 یا 2 بھی ہو سکتے ہیں، 1 پیرا بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ترتیب یہ کہ خاکے کے مطابق موضوع کے متعلق مدلل یعنی دلیل والی جو باقاعدہ گفتگو، عام گفتگو نہ ہو لیکن وہ پروف والی ہو، مستند دلیل ہو، اور مستند وہ آپ کی گفتگو ہو، بحث کا آغاز ہوگا۔ مختلف نکات نقطہ کی جمع کو واضح کرنے کے لیے الگ الگ پیراگراف بنائیں۔ پیراگراف کی طوالت بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے، یعنی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ پیرے بنائیں، کوئی 7 سے 10، 8، 9 اس طرح جو ہے نا وہ آپ پیرے بنائیں، اور کوشش اس میں بھی یہی کریں کہ جہاں آپ کا پیرا ختم ہو رہا ہے تو وہاں آپ نیچے اس کے حوالے کے اشعار یا آیات وغیرہ لکھ سکتے ہو۔ نمبر 5، جس طرح مضمون کے آغاز میں ایک تمیدی پیراگراف تحریر کیا تھا، اس طرح مضمون کے خاتمے پر بھی ایک اختتامی پیراگراف تحریر کریں جس میں ساری بحث کو سمیٹ کر چند سطور میں اپنی رائے مشورے کو کہتے ہیں یا خیالات کو فیصلہ کن اور واضح انداز میں بیان کیا گیا ہو۔ یعنی
جب آپ اختتام کی طرف آ رہے ہو تو آپ کی گفتگو سے پتہ چل رہا ہو کہ اب بچہ جو ہے نا وہ موضوع کو سمیٹ رہا ہے۔ نمبر 6، مضمون کے تمام پیراگراف میں ایک ربط اور مناسبت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک پیراگراف آپ کا 12 سطروں پر ہے اور دوسرا پیرا آپ کا 3 سطروں پر ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ 7 نمبر، مضمون میں الفاظ، فقرات اور خیالات کی تکرار سے گریز کریں، یعنی وہ ایک فقرہ یا ایک کوٹیشن کو بار بار وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 8، جملے سادہ اور مختصر لیکن ادبیت سے بھرپور ہونے چاہیے۔ نمبر 9، موقع کی مناسبت سے اشعار، قرآنی آیات، احادیث، اقوال درج کریں، لیکن یہ تمام چیزیں درست طور پر استعمال ہو، یعنی خاص طور پر قرآنی آیت کے اندر غلطی نہیں ہونی چاہیے، شعروں کے اندر غلطی نہیں ہونی چاہیے، احادیث کے اندر، اور جو اقوال ہیں یہ آپ نے بطور حوالہ جات کی ان چیزوں کو نقل کرنا ہے۔ نمبر 10، اقوال، حدیث، آیات اور اشعار وغیرہ پرچے میں پورے صفحے پر واضح اور نمایاں، یعنی جو آپ نے حوالے کے طور پر اشعار وغیرہ اور آیات لکھنی ہے یہ آپ مارکر سے اس کو نمایاں کر کے ہائی لائٹ کر کے لکھیں گے۔ 11، مشکل الفاظ و تراکیب، محاورات و ضرب المثال کے غیر ضروری استعمال سے اجتناب کریں، یعنی یہ نہیں کہ جگہ جگہ یہ وہ آپ کے پھر حوالہ جات کی ہو، مٹیریل بھی ہو اور ایک پیج پر ایک صفحے پر آپ تقریباً 2 جو ہے نا حوالے کے، چاہے وہ شعر ہو یا آیات ہو، اس طرح وہ نقل کریں۔ قواعد زبان اور بیان کی صحت کا ضرور خیال رکھیں، یعنی اس کے اندر آپ کی تذکیر و تانیث کی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد 13، دوسری زبانوں کے الفاظ استعمال نہ کریں، اگر ناگزیر ہو، ناگزیر کا معنی تو ضروری، اگر ضروری تو اس لفظ کا انگریزی رسم الخط میں بریکٹ میں لکھ دیں، یعنی پہلی تو بات یہ کہ اردو کا مضمون ہے تو سو وہ اردو میں ہی لکھیں، اس کے اندر یعنی باقی زبانوں کے الفاظ استعمال نہ کریں، لیکن اگر کوئی بہت زیادہ ضروری ہو تو پھر آپ جو ہے نا وہ بریکٹ میں بعض دفعہ اس طرح کی فارسی کی مثال دینا پڑتی ہے، تو وہ یہ نہیں کہ پیج پر سارے کے سارے آپ لکھ انگلش دیں، لیکن اگر کوئی کوٹیشن وغیرہ ہو اور اس کے متعلقہ ہو تو وہ آپ کچھ نہ کچھ لکھ بھی سکتے ہو۔ 14، مضمون کو مکمل کر کے کم از کم ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں، جہاں ترمیم و ترسیح کی ضرورت ہو۔ ترمیم و ترسیح یعنی کمی بیشی، کوئی آپ کو املا کی غلطی ہوگی تو وہ اس طرح پورا کریں کہ مجموعی طور پر عنوان کی خوبصورتی اور صفائی میں فرق نہ پڑے، یعنی آپ نے جو نیٹ لکھا ہے تو اس طرح کر کے آپ تبدیلی کر لیں کہ کوئی بالکل وہ جو ہے نا اوپر وہ زیادہ مسئلہ ہے کہ وہ لفظ بالکل مکمل مٹا کر وہ اس کو نہ لکھا ہو، تو مناسب آپ ترمیم و ترسیح یعنی تبدیلی بھی کوئی لفظوں کے بعد دفعہ غلطی ہو جاتی ہے تو آپ کر لیں۔ ذیلی عنوانات یا سرخیوں کے استعمال کی حوصلہ شکنی نہیں کی جائے، لہٰذا اس سے اجتناب کریں۔ کیا مطلب کہ پہلے آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے ایسا تھا کہ جو بھی مضمون ہوتا تھا اس کو وہ ہیڈنگ کے ساتھ، سرخیوں کے ساتھ، ذیلی عنوانات کے ساتھ لکھا جاتا تھا، لیکن اب نہیں۔ مثلاً پہلے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر مضمون آگے تو پہلے لکھا جاتا تھا ابتدائی تعلیم، ثانوی تعلیم، اعلیٰ تعلیم، یورپی سفر، ان کا عشق رسول، ٹھیک ہے، ان کی وفات، تو یہ باقاعدہ ہیڈنگ دے کر پھر اس پر گفتگو کی جاتی تھی، لیکن اب ایسا نہیں۔ آپ نے ہیڈنگ نہیں دینی، آپ نے جو ذیلی عنوان نہیں دینا، آپ نے سرخیاں نہیں بنانی، بس جس طرح آپ یعنی یوں سمجھ لو کہ سبق کا خلاصہ آپ نے لکھا ہے فرسٹ ایئر میں، ایسے پیرے بنا بنا کر آپ جو ہے نا مضمون لکھیں گے۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ابتدائی تعلیم ہے تو اس کو آپ پہلے رکھیں، پھر ثانوی تعلیم، یعنی اپنے طور پر اس کا ایک خاکہ بنا لو، لیکن ان کو عنوان نہیں آپ نے دینا۔ تو لہٰذا اگر کوئی سرخیاں آپ استعمال کرے گا مارکس اس کو ملیں گے، لیکن اس کی حوصلہ شکنی ضرور کی جائے گی۔ 16، رموزی اوقاف کا خاص خیال رکھیں کیونکہ اس کے بغیر عبارت کا مفہوم غیر واضح ہوتا ہے۔ رموزی اوقاف جو ہم نے پڑھے ہیں، ندائیہ، استجابیہ، سوالیہ، ٹھیک ہے، قوسین، یہ جو بھی خط ہم نے پڑھ چکے ہیں، سکتہ، وقفہ، تفصیلیہ، جہاں جہاں ان علامات کی ضرورت ہے یہ ضرور اس میں استعمال کریں، کیونکہ اگر ان کے استعمال نہیں ہوگا تو عبارت مبہم ہوگی، مبہم سے مراد غیر واضح، وہ پھر مزہ نہیں آتا۔ 17، خوش خطی کا خیال رکھیں تاکہ تحریر میں الفاظ واضح پڑھے جا سکیں۔
ہمارے بچے ہوتے ہیں کہ پہلے کے 2-3 کویشچن ذرا بڑا نیٹ اینڈ کلین وہ کویشچن ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ٹائم ذرا وہ دیکھتے کم ہو گیا، پھر جو ہے نا وہ گویا کہ مکھیاں مار رہے ہوتے، تو اس لیے جو پہلے پیج پر آپ کی رائٹنگ پیاری آ رہی ہے اینڈ تک اسی ترتیب کو لے چلیں۔ مضمون نویسی کی صلاحیت کو بڑھانے اور امتحان میں اچھے نمبرات کے حصول کے لیے دیے گئے مضامین کا بغور مطالعہ کریں، یعنی اب اس کے بعد جو مضامین وہ کہتے دیے گئے ان کو پڑھیے۔ اب بیٹا پہلا ہمارا مضمون ہے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات ہمارے لیے نیک نمونہ، کامل نمونہ ہے۔ اور یہ دیکھ لیجئے کہ گجروالا بورڈ میں، ملتان بورڈ میں، پھر فیصل آباد بورڈ میں، بہاولپور بورڈ میں کتنی مرتبہ جو یہ آیا ہوا ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ جو میں نے متبادل عنوانات لکھے ہوئے یہ انہوں نے ادھر بھی لکھے۔ تو اب ہم اس کی ریڈنگ کی طرف بڑھتے ہیں، تو پوری توجہ کے ساتھ بیٹا اس کو سنیے گا۔ قانون فطرت ہے کہ جب کائنات میں باطل سر اٹھاتا ہے، باطل یہ متضاد ہے حق کا، جب بھی کسی باطل نے سر اٹھایا تو اسے کچلنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو نیست و نابود کرنے کے لیے حق کی طاقت سامنے ہے۔ چنانچہ جب نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تو حضرت ابراہیم تشریف لے آئے، اس طرح جب فرعون خدا بن بیٹھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے۔ سورہ آل عمران میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے مومنوں میں نبی مبعوث کر کے نبی بھیج کے ان پر بڑا احسان کیا۔ یہ آیت لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو ان پر بڑا احسان کیا جو انہی میں سے ہیں، اور ان کو ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں قرآن اور سنت کی تعلیم دیتا ہے۔ بے شک اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ مطلب یہ کہ ہم نے اپنے محبوب کو بھیجا تو نبی پاک کی آمد سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے، بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، برہنہ خانے کعبے کا طواف کرتے تھے، چور چکاری چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی۔ تو بالکل ایسے ہی عرب میں گمراہیوں میں کھویا ہوا تھا، ہر طرف جہالت کا گٹاٹ و بندھیرا تھا، باطل ہی باطل تھا، حق کا نام نشان بھی نہ تھا۔ چوری، دھوکہ بازی، جھوٹ، جوا، شراب نوشی، قتل، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینے جیسی برائیاں اس قدر عام تھیں کہ برائیاں سمجھی ہی نہ جاتی تھیں۔ ذرا ذرا سی بات پر جھگڑے شروع ہو جاتے جو صدیوں تک جاری رہتے۔ بقول شہر کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، لب جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں۔ تکرار کا معنی بھی ہوتا ہے جھگڑا، بحث، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ان کے جھگڑے ہوتے۔ چنانچہ قانون فطرت متحرک حرکت میں آیا، اور عرب میں ایک ایسے بچے نے جنم لیا جس نے بڑے ہو کر دنیا میں حق کا بول بالا کرنا تھا اور تمام کائنات کو علم کے نور سے روشن کرنا تھا۔ شعر ہے وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک کو نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، 40 سال تک مختلف غاروں میں آپ عبادت و ریاضت انہوں نے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، صبح و صادق کی سہانی گھڑی تھی، رات کا بھیانک اندھیرا چھٹ رہا تھا۔ ایسے میں ایک عظیم مقدس ہستی نے جنم لیا جس کے منموں نے مکھڑے، یعنی جس کے خوبصورت چہرے نے نہ صرف اپنی غمزدہ ماں کو ابدی خوشیوں سے مسرور کیا، غمزدہ ماں کو ابدی ہمیشہ کی خوشیوں سے مسرور کیا، یعنی خوشیوں سے مالا مال کیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 3 ماہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تھا۔ تو اس حوالے سے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ تھی پریشان رہتی تھی، تو نبی پاک پیدا ہوئے تو وہ خوش ہو گئی اور ہر دکھ کا مارا وہ مسکرانے لگا۔ یہ نور صرف حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم قدا کے لیے نہ تھا، بلکہ تمام کائنات میں جہاں کہیں بھی ظلمتوں اور مصائب نے اپنے پنجے گاڑ رکھے تھے، یہ نور وہاں پہنچا اور دکھی دلوں کو بہانے لگا، جس کی آمد کو صدیاں ترستی رہی، یعنی وہ اللہ کے محبوب جس کی آمد کو صدیاں سینکڑوں سال ترستے رہے۔ اے خوشا اے ہم نشین، ہم کو وہ مہربان مل گیا، اے ہمارے دوست ہم کو وہ مہربان مل گیا۔ صرف عرب کی سوئی تقدیر ہی بیدار نہ ہوئی تھی، بلکہ یہ مے خانہ عارفت، مے خانہ ویسے کہتے ہیں شراب خانے کو، اور عارفت کہتے ہیں پہچان کو، کہ پہچان کا جو معرفت کا جو شراب خانہ تھا تمام انسانوں کے لیے کھول دیا گیا، کہ جس کا جی چاہے اس مائع طہور سے، اس پاکیزہ شراب سے جتنے جام نوش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کالے آ کر وہ جام نوش کر سکتا ہے۔ اچھا یہ جو آگے جو اشعار ہیں نا، یہ اتنے کوئی عام نہیں، یہ 2 شعر چھوڑ دینا، اس کے بعد آ رہے ہیں اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ اس طرح دی دیکھیے
اس دن یعنی 12 ربیع الاول کے دن غنچے پھولے نہ سما رہے تھے، پھول جو نا وہ خوشی سے یعنی تر تھے، ان کی امیدوں کی بار لانے والا آیا، خوش نوا طیور۔ خوش نوا طیور کا معنی ہوتا ہے ایسے پرندے جن کو رب تعالیٰ نے گلا بڑا خوبصورت دیا ہے، یعنی جو چہچہاتے ہیں، جو نغمے گاتے ہیں کہ انسانیت کو بہاروں سے آشنا کرنے والا آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس دنیا کا کایا یعنی قسمت ہی پلٹ ڈالی اور تمام دنیا کو منور کر دیا، نور علی نور کر دیا، روشن کر دیا۔ وہ ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جب تمام انسانوں کے لیے رحمت کا باعث بنی ہوئی تھی۔ یہ وہی ذات مبارکہ تھی کہ جس کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا کی اور جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، اس میں کسی طبقے اور چھوٹے بڑے کی کوئی تفریق نہ تھی۔ اسلام کے اندر ذات پات کے بتوں کو پاش پاش کر کے رکھ دیا، اور اللہ فرماتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے عظیم ترین انسان کہلانے کے حقدار ہیں، اس لیے نبی پاک کو خیر البشر بھی کہتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت اور تبلیغ سے معاشرے کو بدل کر رکھ دیا۔ جہاں قبائلی تہذیب کا دورہ تھا، قبائلی تہذیب میں قبائلی یعنی جو مختلف قبیلے ہوتے تھے اپنے آپ کو دوسروں سے برتر خیال کرتے تھے، اور یہ تہذیب بڑے غرور اور تکبر والی تھی۔ یہ لوگ کسی صورت شراب چھوڑنے، جوا ترک کرنے اور بیٹیوں کے قتل سے باز آنے والے نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تہذیب کو، اس کلچر کو، اس ثقافت کو سر تسلیم خم کرنے اور اپنی پیروی اور تقلید کے لیے، تقلید کا معنی بھی پیروی ہوتا ہے، آمادہ کیا، اکسایا، تب جا کر ان لوگوں نے شراب چھوڑی، جوا ترک کی اور بیٹی کی عزت کرنا شروع کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ اب اس معاشرے میں جب بیٹیوں کو بوجھ اور برڈن سمجھا جاتا تھا تو نبی پاک نے اس دور میں آ کر کہا کہ الفاطمہ تو بدعۃ منی، لوگوں تمہارے لیے تمہاری بیٹیاں بوجھ ہوگی لیکن سیدہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو آج اگر ایک والد اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے یا بھائی اپنی بہن سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ آج کوئی انوکھا کام نہیں، کیونکہ آج لوگوں کے سینوں کے اندر بیٹی اور بہن کی محبت ہے۔ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، آدمیت کا غرض سامان مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، یعنی ایک عرب سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اس کا مقصد تخلیق بتلایا کہ ہم اس مقصد کے لیے آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انسانیت کا بول بالا ہو گیا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ یہ لوگ کس طرح محبت اور قوت کا پیکر بن گئے، دوستیاں دشمنیوں پر غالب آ گئی، مخالف وہ موافق ہو گئے، درخت دریا چرند پرند ان کے حکم کی تعمیل میں لگ گئے۔ وہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور تعلیمات کے مطابق ڈھا لیا، ان کی تعلیم پر سر تسلیم خم کر لیا۔ سر تسلیم خم کرنا کہ یعنی جو نبی پاک بات کرتے تو پھر وہ کہتے کہ ٹھیک ہے لبیک، ہم اپنے سر کو جھکا رہے ہیں، ہم مان رہے ہیں۔ وہ لوگ باطل کو نہاں کرنے میں کامیاب، یعنی باطل کو نہاں زیر کرنے، پست کرنے میں کامیاب، اور ساری دنیا پر اسلام کا بول بالا کرنے میں سرخرو ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ اس کامیابی کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحوں کو مسخر کرنے والی شرافت، مسخر فتح کرنے والی شرافت اور اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے، جس نے لوگوں کے دل جیت لیے اور انہیں وحشی سے انسان بننے پر آمادہ کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، برائی کرنے والے کے لیے بھی ہمیشہ دعا کی۔ حالانکہ جب مخالفین نے جوش عداوت یعنی دشمنی کے جوش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا کا کلیجہ چبا ڈالا، حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو احد کے میدان میں کلیجہ چبا ڈالا، ان کو ان کے چہرے کا مسئلہ کر دیا تو انہیں بھی معاف کر دیا۔ یعنی یہ جو حضرت پہلے سفیان تھے پھر بعد میں حضرت ابو سفیان بن گئے، یہ اور ان کی بیوی تھی ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ تو جب یہ فتح مکہ کے موقع پر یہ دونوں میاں بیوی انہوں نے اسلام قبول کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے عام معافی کا اعلان کر فرمایا آج تم میں سے کوئی سرزنش نہیں، یعنی تم پر میں کوئی ڈانٹ ڈپٹ تمہیں کوئی مارتا نہیں ہوں، تم سب آزاد ہو۔ اور نبی والے فرمایا میں تم سے وہی سلوک کرتا ہوں کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم زندگی کے تمام شعبے میں کامل رہنمائی فراہم کرتی ہے، گویا زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام اور لوگوں کی ایسی تربیت کی تھی کہ
کہ ان کے کردار کی تابانی کا معنی بھی چمک ہی ہے، اور چمک آنکھوں کو خیرہ کر دیتی، خیرہ معنی ٹھنڈا کر دیتی۔ مدینہ کی ریاست میں گنتی کے چند جرائم ہی ہوئے ہوں گے، کیونکہ ان لوگوں نے خود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور احکامات کے مطابق ڈھال لیا تھا۔ جو قرآن نماز میں پڑھتے تھے اسی قرآن کے مطابق فیصلے بھی کرتے تھے، اور وہ ان کی زندگیوں کا حصہ بن چکا تھا۔ ایک مفکر کے بقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس قدر بلند و بالا ہے کہ ان کے سامنے طریق دیگر اکابرین کا معنی ہوتا بڑے، بونے یعنی چھوٹے نظر آتے ہیں۔ طریق میں کوئی ایسا ہیرو نہیں گزرا کہ جس کے کردار اور عظمت کی دھوم ایک دو شعبوں سے آگے بڑھ سکی ہو۔ واحد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی اور ہدایت کا مکمل سامان مہیا کر دیا۔ دیکھو نا، دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے لوگ ہیں نا، وہ کسی ایک شعبے میں ماہر تھے، لیکن اگر کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی شعبہ میں تم کوئی کامل اور اکمل ذات دیکھنا چاہتے ہو تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو۔ اگر کوئی اچھا حکمران دیکھنا چاہتا ہے تو وہ نبی پاک کو دیکھ لے، اچھا کسی نے باپ دیکھنا ہے تو نبی پاک کو دیکھ لے، اچھا لیڈر اور رہبر دیکھنا ہے تو نبی پاک کو دیکھ لو۔ اگر کسی کے دل میں یہ شوق ہے کہ ہم نے کوئی سپہ سالار اچھا دیکھنا ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو۔ اگر کسی نے محکوم کو دیکھنا ہے تو جب کفار مکہ کی حکومت تھی اور اس وقت نبی پاک اور صحابہ محکوم تھے تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو دیکھ لو۔ تو یعنی ہر حوالے میں، کسی بھی زندگی کے شعبے میں اگر آپ نے اپنا کوئی لیڈر دیکھنا ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو بندہ پڑھ سکتا ہے، پرکھ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ اخلاق کے مالک اور اعلیٰ سے کامل شخصیت کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ۔ بقول شاعر، صدق و صفا کا پیکر پر نور آ گیا۔ صدق سچائی، صفا پاکیزگی، سچائی اور پاکیزگی کا پیکر پر نور آ گیا۔ پر نور روشنی سے بھرا ہوا، لے کے حیات تازہ کا منشور آ گیا، اور تازہ زندگی کا جو منشور اور دستور لے کر آ گیا۔ اور اس سے مراد کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات۔ اخلاق ہو یا اعمال، افعال ہو یا اقوال، ہر لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل تھے۔ آپ خیر البشر تھے۔ خیر البشر مین تمام انسانوں میں سب سے افضل، اعلیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ اخلاق کے حامل تھے۔ قرآن نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی گواہی دی۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یہ وہی آیت ہے کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ نبی پاک کے اخلاق کے متعلق کچھ تو فرمائیے، تو انہوں نے یہ آیت پڑھ دی، کیا تم نے یہ نہیں پڑھا کہ اللہ نے محبوب کے متعلق فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، بے شک میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہی آپ کے اخلاق ہے۔ آپ کی حیاداری بھی بے مثل تھی، اور آپ کی شرم و حیا کے متعلق حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حیا کو ایمان کے جز قرار دیا، اور نہ صرف اس کو اپنانے کو حکم دیا بلکہ اپنے عمل سے اس کا بھرپور اظہار کیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر اپنانے کا درس دیا تو خود بھی اپنے لیے عجز و انکسار یعنی عاجزی کو پسند فرمایا، اور فرمایا الفقر و فخری، کہ فقر میرا فخر ہے، یعنی مجھے اپنی غربت پر فخر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے گھر ہفتوں مہینوں چولہا کیوں نہیں جلتا، تو کیا اتنی غربت آ گئی آپ کے گھر میں؟ تو بڑا کمال کا جواب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں جو غربت ہے نا، وہ اس لیے نہیں کہ میرے گھر میں کچھ آتا نہیں، فرمایا غربت اس لیے نہیں بلکہ غربت اس لیے کہ گھر میں آتا تو بہت کچھ ہے لیکن شام ہونے سے پہلے وہ سب کچھ تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو جو اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جو آتا ہے تو وہ تقسیم کر دیا جاتا ہے، آتا بہت کچھ ہے لیکن جو ہمارے گھر کے اندر غربت ہے وہ تقسیم کرنے کی وجہ سے، اور امن نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا آپ تقسیم کر کے بتلاتے تھے کہ ہمارا وہی ہے جو ہم نے تقسیم کر دیا، اور قیامت کے دن ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عاجزی و انکساری سے رہتے، رات بھر اپنی امت کے لیے خدا کے حضور رو کر دعا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹوں سے محبت شفقت کا درس دیا اور فرمایا کہ جو شخص ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم و کرم صرف انسانوں ہی کے لیے نہ تھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں سے بھی شفقت کی تلقین کی۔ ایک مرتبہ ایک بھوکے اونٹ کو دیکھ کر اس کے مالک سے فرمایا اس جانور کے بارے میں خدا سے ڈرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جانوں کے لیے رحمت بن کر اللہ کا قرآن فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے متعلق الطاف سے نحالی یوں گویا ہیں
کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غریبوں اور ضرورت مندوں کی حاجت روائی حاجت پورا کرتے، خود بھوکے رہ کر بھی اپنی امت کے افراد کی بھوک مٹاتے۔ سلام ان نرم ہاتھوں پر جو خود خندق بناتے تھے، سلام ان پر جو امت کے لیے فاقے اٹھاتے تھے۔ فاقے اٹھانا بھوک، اور یہ خندق میں ایک چٹان تھی نا جو صحابہ سے نہیں توڑی جا رہی تھی، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست نبوت سے وہ ایک ہی ٹھوکر لگا کر اس چٹان کو توڑ دیا تھا۔ عفو در گزر یعنی معاف کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی، آپ کی ایک الگ انفرادی صفت تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ کے جانبی دشمن عاجزی سے آپ کے سامنے سر چکائے کھڑے تھے، اور آپ ان سے بدلہ لے سکتے تھے، بلکہ قادر بھی تھے۔ صحابہ کا خیال تھا کہ نبی پاک فرمایا تو ہم ان کا سر تن سے جدا کریں، لیکن نبی پاک نے اس دن عظیم جملہ بولا، فرمایا جاؤ آج تم سب آزاد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی شاہد ہے، گواہ ہے کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعمال میں نہایت منصف تھے، منصف انصاف کرنے والے، اور ہمیشہ انصاف کرتے۔ ایک مرتبہ یہ آپ نے IS میں بھی فرسٹ ایئر میں پڑھ چکے ہیں کہ قبیلہ بنو مخزوم کی ایک خاتون فاطمہ نے چوری کی تھی، اور حضرت اسامہ بن زید کو سفارش کے لیے بھیجا گیا تھا، کیونکہ حضرت اسامہ سے نبی پاک بڑی محبت کرتے تھے۔ تو انہوں نے سفارش کی کہ یا رسول اللہ اس کو چھوڑ دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سزا معاف نہ کی اور فرمایا خدا کی قسم اگر آج فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے تمام اہل عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ غرض یہ کہ آپ کی ساری زندگی خواہ وہ نجی ہو یعنی اپنی ذاتی زندگی ہو یا معاشرتی، مذہبی ہو یا سیاسی، اپنے اندر رشد و ہدایت کے لیے بے پناہ جواہر لیے ہوئے ہے۔ کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، کسی شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہو، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک مکمل رہنمائی موجود ہے، خواہ وہ شوہر ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، تاجر ہو یا منصف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر زمانے کے لوگوں کو مکمل رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ غرض اب کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کو اپنے متعلقہ شعبے میں ہدایت نہیں ملی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام معاملات میں ہدایت اور رہنمائی کے موتی بکھیرے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ اگر نبی پاک سے محبت نہیں تو ہمارا ایمان نامکمل ہے۔ نبی پاک کی اپنی حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی کامل اور اکمل مومن نہیں ہو سکتا کہ جس وقت تک اس کی محبت اپنی اولاد اور اپنے عزیز و اقارب اور اپنے والدین سے بڑھ کر مجھ محمد سے نہ ہو۔ تو جب تک نبی پاک سے تمام محبتوں سے بڑھ کر محبت نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ بس مسلمانوں کی زندگی کی کامیابی اور اخروی نجات کا دار و مدار یعنی انحصار اس بات پر ہے کہ وہ اپنی زندگیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور رہنمائی کے مطابق ڈال لیں۔ اس میں انسانیت کی فلاح، انسانیت کی کامیابی مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے۔ اس کائنات کا ظہور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ زبان نبوت سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں اور وہ بات اللہ تعالیٰ کی ہو، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں کائنات کی تخلیق نہ کرتا اور نہ اپنی ربوبیت کا اظہار کرتا، ہے نا۔ لولا لما خلقت الافلاق، ہے محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو آسمان نہ بناتا۔ لولا لما خلقت دنیا، محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو میں دنیا نہ بناتا۔ لولا لما اظہرت ربوبیہ، محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرنا مقصود ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کا بھی اظہار نہ کرتا۔ تو یہ حدیث قدسی ہے۔ اگر آج کے مسلمان اوج ثریا یعنی بلندی پر متمکن اوپر ٹھہرنا چاہتے ہیں اور وہاں براجمان ہونا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اکمل ذات کی تقلید کریں، نبی پاک کی پیروی کریں۔ اقبال نے کہا تھا کہ اقبال کے سارے فلسفے کو آپ نچوڑ لیں اور نچوڑنے کے بعد جو ارق بچے گا نا وہ یہی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ تاریخ اگر ڈھونڈے کی ثانی محمد، اگر تاریخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی ڈھونڈے کہ ہمیں کوئی دوسرا محمد مل جائے، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ نبی پاک کا نعم البدل تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ نے تو نبی پاک کا سایہ بھی نہیں بنایا تھا کہ جہاں میرے محبوب چلے تو آپ کے سائے پر بھی کسی کا قدم آ جائے، اس لیے نبی پاک کا سایہ بھی نہیں تھا۔ تو بیٹا آج میں نے مکمل لفظ بلفظ آپ کو یہ اس کی ریڈنگ کر کے دکھائی ہے۔ اگر مزید اس میں آپ کو کوئی پریشانی ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔